إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک للہ کو زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک دیہاتی صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا، متی الساعۃ قائمہ، اللہ کا رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ کسی کے ساتھ محو گفتگو تھے، اس لیے فوری طور پر ان کا جواب نہیں دیا۔ جب آپ گفتگو سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے پوچھا این السائل، وہ سوال کرنے والا کہاں گیا؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کہا ویلک وما اعددت لہا، کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ صحابی کا سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے سوال کا جواب دینے کے ایک اور سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم نے تیاری کیا کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تیاری تو کوئی خاص نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور اصحاب کرام کی محبت صرف زبانی نہیں تھی بلکہ وہ کردار و عمل والی تھی کہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت مع من احببت، کہ تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تمہاری محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لہذا تمہارا حشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے، عثمان غنی سے، اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ میرا حشر کرے گا۔ یہ حدیث بیان کرنے کا میرا مقصود یہ ہے کہ ہمارے یہاں عمومی طور کے پر قیامت کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں، اس کی نشانی کیا ہے، کب آئے گی، دجال کب نکلے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نشانیاں تو اپنے وقت پر ظاہر ہوگی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے، کہ جب وہ آئے گا قیامت کا مرحلہ تب ہم اس کے لیے کس طریقے سے تیار ہیں۔ اور اسی تناظر کے اندر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیوز و برکات سے بھر دیا ہے، جو ہم پر قریب ہے سایہ فگن ہونے کے لیے، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہر کوئی رمضان رٹ لگائے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی تیاری ہم نے کیا کی ہے؟ اللہ نے ایک مقصد کے لیے اس مہینے کو ہمارے پر رکھا اور عبادتوں سے اسے گھیر دیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، تراویح کی عادت اور
خاص طور کے پر ہماری عبادتوں کی پلاننگ، منصوبہ بندی، ہر چیز اپنے متعینہ وقت پر ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے جب چاہے افطار کرے یا اپنی مرضی سے جب چاہے سحر کرے، ہر چیز کو اجتماعیت کے ساتھ منصوبہ بندی اور مسلمانوں کو ایک دھاگے کے اندر، ایک لڑی کے اندر پرو دیا گیا ہے، یہ خصوصیت ہے۔ اور رمضان المبارک اپنے ساتھ بہت سارے پیغامات لے کر آتا ہے، لیکن قرآن نے ان تمام چیزوں کو صرف ایک ہی لفظوں کے اندر بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ۔ اور تقوی حاصل ہونے کے بعد سب سے اہم چیز، آج ہم زندگی کے اندر اس قدر حیران و پریشان ہیں، ہمیں دشمنوں کا خطرہ ہے، ہماری تجارت خطرات کے بادل اس کے پر منڈلا رہے ہیں، ہر اعتبار سے ہماری جان، مال، عزت و ناموس، ہمارا تشخص، یہ تمام چیزیں داؤ کے پر لگی ہے۔ اللہ نے ان تمام پریشانیوں کا ایک ہی حل بیان کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں سے باہر نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ یہ تو تقوی کی ایک برکت ہوئی۔ دوسری برکت یہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اس کا دھیان، اس کا تصور نہیں جائے گا۔ انسان یہی تو چاہتا ہے کہ باہری زندگی میں اس کے پر خطرات نہ ہوں، کہ دشمن اس کے جان، مال، عزت و ناموس کے پر حملہ کرے، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ نے جو رزق اس کو عطا کیا ہے اس میں اضافہ ہو، برکت ہو۔ اور تقوی یہ تمام چیزوں کا ضامن ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر حقیقت میں ہم اللہ کے متقی بندے بن جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کے ساتھ ساتھ ان تمام مشکلاتوں سے نکال کر اللہ ہمیں رزق کے اندر برکت دے گا۔ یہ تقوی کی برکتیں ہیں، اور رمضان ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں متقی نہیں بن سکا، جہاں ہر اعتبار سے ہمارے لیے ماحول کو کریٹ کیا گیا، تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پر تشریف لائے، 3 چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہے، ابو داؤد کی روایت۔ تو اس میں سے ایک روایت کا حصہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، پہلے پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ۔ تو تینوں میں سے ایک بات کیا تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی اور کہا کہ آپ اس بد دعا کے پر آمین کہیے۔ کس کے پر آمین کہنا ہے؟ کہا کہ جو شخص رمضان المبارک پا لے اور پانے کے بعد بھی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرے، اللہ کی رحمت کا مستحق نہ بنا لے، تو یہ بڑا بد نصیب شخص ہے، آپ اس کے پر بد دعا کیجئے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے بد دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ رمضان المبارک کے ملنے کے بعد بھی کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کی مغفرت اور رحمت کا مستحق نہ بنا پائے، یہ بد نصیبی ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ سب سے پہلی اور اہم چیز اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ ہمیں اس مہینے کو عطا کرے، اور اس کے اندر جتنی خیر و برکات ہے ان تمام چیزوں کی جیسے تیاری ہونا چاہیے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے جو کوشش ہونا چاہیے وہ تمام چیزیں ہمیں مل جائے۔ یہاں ایک اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3 اسٹیپ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حصول تقوی، تقوی کو حاصل کرنا۔ دوسرا ہے بقائے تقوی، تقوی کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا۔ اور تیسرا ہے حق تقوی۔ قرآن میں حق تقوی کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ تقوی کا حق ہونا چاہیے۔ اور رمضان المبارک میں ہمیں حق تقوی کے مظاہر جگہ جگہ پر ملتے ہیں۔ انسان تنہائیوں میں ہونے کے باوجود بھی جہاں سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی اس کے پر نگاہ نہیں رکھتا ہے، اسے واچ نہیں کر رہا ہے، اس موقع کے پر بھی اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ اور یہی حق تقوی ہے کہ تنہائی میں دراصل اللہ کا خوف ہمارے اندر مسلط ہونا چاہیے، ورنہ بظاہر لوگوں کے سامنے ہر کوئی متقی ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا پارسا ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقی تقوی یہ ہے کہ جہاں سوائے رب العالمین کے دیکھنے والا کوئی نہ ہو، وہاں پر ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ بنائے، وہاں ہم گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہی حق تقوی ہے۔ حصول تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے؟ حصول تقوی کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کی بنیادی شرط ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔
اگر کوئی شخص یہ سمجھے میں گناہ سے بچے بغیر تقوی حاصل کر لوں گا، ناممکن چیز ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں اپنے جسم کی گندگی اور نجاست کو دور کیے بغیر پاکی حاصل کر سکتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ اگر کوئی شخص پیشاب پاخانہ کیے ہوئے ہو یا اسے غسل کی حاجت ہو اور ان تمام چیزوں کا پاس و لحاظ کیے بغیر، ان گندگیوں کو صاف کیے بغیر کیا کوئی شخص طہارت حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ بنیادی شرط ہے کہ ان گندگیوں کو دور کیا جائے اور اس کے بعد آپ غسل کریں، وضو بنائیں، تب کہیں جا کر آپ عبادت کرنے کے قابل بنیں گے، ورنہ نہ آپ کی نماز قبول ہوگی اور نہ آپ کا کوئی بھی عمل قبول ہونے والا ہے۔ تو یہ بنیاد ہے۔ تو حصول تقوی کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا جائے۔ اور رمضان المبارک میں اگر آپ دیکھیں گے مکمل طریقے سے ماحول بنتا ہے کہ انسان ان تمام چیزوں سے دور ہوتا ہے۔ انسان جب تک روزے کی حالت میں کوششیں کرتا ہے کہ اس کا روزہ فاسد نہ ہو۔ فاسد کیسے ہوتا ہے؟ ظاہری طور کے پر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ کھا پی لیں جس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے، ٹوٹ جائے، اور اندرونی طور کے پر اور اصلاً روزے کا مقصود یہی ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ اختیار کریں جس کی بنیاد کے پر ہمارا روزہ بظاہر اچھا لگے لیکن حقیقت میں فاسد ہو گیا ہے اور روزے کا کوئی مقصود نہ ہو۔ یہی بات حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کے ذریعے واضح کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا اور اس کے پر عمل کرنا نہ چھوڑے، قول الزور والعمل بھی، زور کہتے ہیں جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، یہ تمام چیزیں، اور اسی میں غیبت، چغلیاں، تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر یہ تمام برائیوں کو ترک نہیں کرتا ہے تو اسے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سارے روزہ دار ہوتے ہیں جو بظاہر بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن کبھی بھی وہ تقویٰ کی منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ اگر یہ روزہ ہمیں تقویٰ کی منزل تک نہیں پہنچا پاتا ہے، یہ روزہ سمجھ لیجئے کہ رسمی ہے اور ہم وہ چیز نہیں ادا کر رہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ ہر عبادت اپنے ساتھ ایک مقصد رکھتی ہے۔ اللہ نے نماز کے بارے میں کیا کہا؟ نماز کی فضیلت قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ نماز پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا، نہیں۔ نماز کے بارے میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا سورہ عنکبوت میں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی، اور بے حیائی دراصل کہتے ہیں زنا اور اس کے قبیل کی تمام چیزیں۔ یہ بے حیائی، بے شرمی، چاہے آپ فحش باتیں کریں، گندی باتیں، پورنو ویڈیوز اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، پورنو آڈیوز داخل ہو جاتے ہیں، یا اس قبیل کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو انسان کو بدکاری کی طرف لے کر جاتی ہیں، یہ ہے فحش۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر، منکر خلاف شریعت، شریعت کے خلاف تمام امور کو منکر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو نماز ان چیزوں سے روکتی ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد ہماری زندگی کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں پائی جاتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز رسمی طور کے پر ادا کر رہے ہیں، انقلابی طور کے پر نہیں۔ بہت سارے مصلی ہیں، یہ بظاہر بس لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، چلے آتے ہیں، لیکن نماز کا جو مقصود ہے وہ انہیں میں نہیں مل پاتا۔ ایسے ہی بہت سارے روزہ دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کے مقصد کو حاصل نہیں کر پاتے۔ تو مقصد رکھیے اپنی زندگی کے اندر۔ اللہ نے انسان و جنات کو پیدا کیا تو مقصد بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات و انسان کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مقصد بتایا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک با مقصد ہے، اسے بے مقصد اور رسمی بنانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ہماری زندگی کے اندر ڈسپلین آنا چاہیے، اور یہ ڈسپلین ہر موڑ کے پر انتہائی ضروری ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر ڈسپلین کا نہ ہونا، اگر کھانے پینے سے متعلق ڈسپلین ہمارا بگڑتا ہے، صحت متاثر ہوتی ہے، اسی طرح اگر ہماری عبادات کے اندر ڈسپلین بگڑتا ہے تو پھر اس کی بنیاد کے پر ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ ہونا چاہیے ڈسپلین کو نہ توڑا جائے۔ رمضان المبارک میں اللہ نے ہم کو ایسی چیزیں عطا کی ہیں کہ آج سارے باطل مذاہب نئی ٹیکنالوجی کی بنیاد کے پر متاثر ہیں، اسلام کبھی متاثر ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کو فطری چیزوں سے جوڑ کر رکھا گیا ہے۔ ہمیں جتنی چیزیں عطا کی گئی ہے، آج کی ساری ٹیکنالوجی ہٹا دی جائے تب بھی ہم اسلام کے پر اسی طرح عمل کریں گے جس طرح کرتے ہیں، اور اگر ساری ٹیکنالوجی آ بھی گئی ہم اپنے مذہب اور اپنے دین سے بیزار نہیں ہو سکتے۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے۔
آپ نماز کبھی بھی آن لائن نہیں ادا کر سکتے، آپ کو مسجد میں آ کر صف لگا کر اپنے ساتھی سے کاندھے سے کاندھا، قدم سے قدم ملانا ہوگا۔ آپ کو تمام چیزیں آف لائن دی گئی ہے۔ روزہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ آن لائن ادا کریں، کوئی چیز دراصل ٹیکنالوجی کی محتاج نہیں ہے، تمام چیزیں پریکٹیکلی دی گئی ہیں، آف لائن دی گئی ہے، اور ہماری زندگی کے اندر یہی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، اور انسان انہی تمام چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ اسلامی معاشرہ دراصل اپنی شناخت، اپنی امتیاز اور پہچان اسی بنیاد کے پر بنائے ہوئے۔ ایک غیر مسلم جس نے کبھی رمضان المبارک کے اندر مسلمانوں کے ماحول کو نہیں دیکھا، وہ پہلی مرتبہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر آتا ہے، اور آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ افطار سے کچھ قبل اسے سڑکوں کے پر، شاہراہوں پر، مارکیٹ کے اندر بھیڑ نظر آ رہی ہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اسے حیرانگی ہوئی، یہ تمام بھیڑ چھٹ گئی اور نہ اسے مارکیٹ کے اندر کوئی نظر آ رہا ہے، نہ تو راستے کے پر۔ وہ حیران ہو گیا، اور مؤذن جیسے ہی اذان دیتا ہے، اذان دینے کے بعد تمام لوگ افطار کرتے ہیں، اور کچھ ہی دیر کے بعد 10 سے 15 منٹ کے بعد لوگوں کی پھر بھیڑ نظر آتی ہے جو مسجدوں کی طرف رواں دوا ہے۔ وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آخر یہ ماحول جو مسلمانوں کے درمیان ہے کس بنیاد پر؟ اس کو بتایا گیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، افطار کے لیے لوگ افطاری خریدنے آتے ہیں، اور وقت ہوتا ہے تو تمام مسلمان ایک ساتھ افطار کرتے ہیں، اور افطار کے بعد نماز کے لیے جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ تو فوجی ڈسپلن ہے، ہمیں فوج کے اندر بتایا جاتا ہے ایک آرڈر کے پر تمام کے تمام لوگ ایک ساتھ تمام چیزوں کو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دراصل اسلام ہمیں فوجی آرڈر دے رہا ہے کہ جس طرح ڈسپلین ہوتا ہے اس طرح وہ تمام چیزیں آپ کو عطا کی گئی۔ تو اجتماعیت بہت اہمیت رکھتی ہے، اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، اور اس کے بعد سب سے اہم اور بنیادی چیز نیتوں کے اندر اخلاص۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کی بنیاد نیتوں پر ہے۔ یہ رمضان ہم کس نیت سے گزاریں گے، یہ ہماری نیت ہونا چاہیے۔ کیا جس طرح تمام لوگ رمضان گزار رہے ہیں، جن کے پر رمضان کے روزوں کے، قرآن مجید کے، تراویح کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، وہ رمضان سے پہلے جیسے ہوتے رمضان کے بعد بھی ویسے ہی ہوتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میری حج کی عبادت قبول ہو گئی، مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ تو انہوں نے کیا کہا، حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی کے پر غور کرو۔ اگر حج کے پہلے تم کچھ گناہ کرتے تھے، غلطیاں کرتے تھے، حج ادا کرنے کے بعد وہ چیزیں تمہاری زندگی کے اندر نہیں ہیں، حج نے تمہاری زندگی کے اندر سے ان گناہوں کو، برائیوں کو ختم کر دیا، سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے تمہارے حج کو قبول کیا، یعنی حج کے اثرات تمہارے پر مرتب ہو گئے۔ یہی معاملہ دراصل نماز کے ساتھ ساتھ تمام عبادتوں کا ہے، رمضان المبارک کا بھی ہے۔ اگر یہ رمضان ہماری زندگی کے اندر ڈسپلن لے کر آ گیا، ہمیں تہجد کا، تراویح کا عادی بنا دیا، نماز کی پابندی کرنے والا بنا دیا، تو سمجھ لیجئے گا کہ ہم نے رمضان کے مقصد کو پا لیا۔ ورنہ یہ رمضان آیا اور چلا گیا، یہ ایسے ہم کو روزہ نہیں رکھنا ہے، روزہ مقصدیت کے ساتھ رکھنا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے یا تراویح ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا کہا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ بخاری کی روایت، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے بارے میں، تراویح کے بارے میں، اور قیام اللیل، شب قدر میں، لیلۃ القدر کی تلاش میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کے بارے میں کیا کہا؟ ہر جگہ دو ہی شرطیں بیان کی، ایمان اور احتساب۔ ایمان کا مطلب یہ ہے ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ہم اپنے عقیدے کو صحیح کر لیں، اس لیے کہ عبادت کی بنیاد عقیدے پر رکھی گئی ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ ہی صحیح نہ ہو تو وہ کتنی بھی عبادت کرے کوئی فائدہ نہیں، پہلے اپنے عقیدے صحیح کیے جائے۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی جن لوگوں کے پاس عقیدہ توحید کا سرمایہ ہے، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو زندگی کی ساری عبادتیں کوئی فائدہ دینے والی نہیں۔ جس طرح کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی بغیر وضو کے نماز ادا کرتا ہے تو وہ ساری عبادتیں رائے گاہ ہیں، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے عقیدے کی اصلاح کیے بغیر اپنی پوری زندگی عبادت کرتا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ اس کی پوری عبادت رائے گاہ اور برباد ہے، ساری عبادتیں۔ سورہ انعام میں اللہ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا،
18 انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد کیا کہتا ہے کہ اگر بالفرض ان لوگوں نے بھی شرک کیا، 18 انبیاء کا تذکرہ، جبکہ ناممکن ہے کہ نبی شرک کرے۔ نبی تو توحید کی دعوت دینے والا اور ہر لمحہ شرکوں سے روکنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی قرآن مجید کیا کہتا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض ان لوگوں نے بھی شرک کیا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سوچئے نبی سے زیادہ عبادت کرنے والا، نبی سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی اللہ شرک کی قباحت بیان کر رہا ہے، یہ زندگی کے تمام اعمال کے پر پانی پھیر دے گا، کوئی عمل اللہ کے کام آنے والا نہیں ہے۔ تو اپنے نیتوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کی بھی اصلاح ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے بہت اچھی نیت کے ساتھ عبادتیں کی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت سے پہلے ایمان کا، عقیدے کا تذکرہ کیا۔ من صام رمضان ایمانا، جو شخص رمضان المبارک اپنے ایمان، اپنے عقیدے کی اصلاح کے ساتھ رکھتا ہے، واحتساباً، اور نیکی کی امید میں، صرف اللہ سے اجر چاہتا ہے، لوگوں سے نہیں۔ آج ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ یہ بھی بنا ہوا ہے، رمضان المبارک یہاں روزوں کی اور دیگر عبادتیں، یہاں پر بھی شیطان داخل ہو گیا اور لوگ اپنی عبادتوں کو ہائی لائٹ کرنے لگے۔ یہاں عبادت جو کہ اعتکاف کی ہے، وہاں پر بھی دیکھیے اسے بھی تماشا بنا دیا گیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے لوگوں سے کٹ کر صرف اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور ان گناہوں کی معافی تلافی، تاکہ اللہ کے سامنے جس طرح ہم نے تنہائی میں گناہ کیے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کر معافی تلافی کی جائے، اور یہ جذبہ بیدار کیا جائے کہ ہمارے اندر گناہ کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ یہ اصل و کوشش ہوتی ہے، لیکن لوگوں نے اعتکاف جیسی عبادت کو بھی وقت پاس کرنے، ٹائم بتانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہاں اعتکاف میں آ کر بیٹھتے ہیں، موبائل ہاتھوں میں ہوتا ہے، وقت بتا رہے ہیں، عبادت کا مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ رمضان بھی اسی طرح بنا لیا گیا ہے۔ رمضان المبارک صرف رمضان نہیں بلکہ ہماری عام زندگی کے اندر بھی موبائل ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اگر یہ ہماری عبادتوں کے اندر ڈسٹرب پیدا کر رہا ہے، ہماری عبادت کے اندر خلل واقع ہو رہا ہے، تو سمجھ لیجئے گا یہ ہمارے لیے بہت افسوسناک مرحلہ ہے۔ تو رمضان میں بھی ہم دیکھتے ہیں خاص طور سے لوگ موبائل سے کچھ زیادہ ہی وابستہ ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں آئے ہیں، یہ نہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، لوگ موبائل میں لگے ہوئے۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، شیخ صالح عثیمین حفظ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر قرآن مجید پرنٹ شکل میں، مصحف کی شکل میں موجود ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اسی میں تلاوت قرآن مجید کیجئے۔ اگر وہ اویلیبل نہیں ہے، مجبوری ہے، آپ سفر میں کہیں اور ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس ایپ اویلیبل ہے، موبائل کے اندر دیکھ کر پڑھیے۔ لیکن اگر پرنٹ کی شکل میں موجود ہے تو آپ قرآن مجید کو موبائل میں مت پڑھیے گا۔ آج ہمارے یہاں لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ہمارے سامنے مصحف رکھا ہوا ہے لیکن قرآن مجید کو اس کو کھول کر دیکھتا نہیں ہے، موبائل کو استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب یہ ہے جو اصل چیز ہے اس کو استعمال کیجئے گا، نہیں ہے تو ایمرجنسی کے لیے آپ کو اجازت ہے کہ آپ اسے استعمال کیجئے، لیکن اگر وہ موجود ہے تو اسی کو استعمال کرنا ہے۔ یہ رمضان میں ایک بڑی غلطی یہ بھی ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ موبائل سے جس قدر دوری بنا کر رکھیں اتنا بہتر ہے۔ ہمارے ہاں اس کے برخلاف ہوتا ہے کہ لوگ موبائل کو کچھ زیادہ ہی استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ رمضان میں دیکھتے ہیں کہ وقت بتانے کے لیے عام طور سے ظہر کے بعد لوگ آتے ہیں یا عصر کے بعد آ رہے ہیں، اور رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی تاکراتوں میں وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب اللہ نے اسے عبادتوں سے گھیر دیا، عبادت کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ کیا پتہ اگلے سال یہ رمضان ہم کو ملے نہ ملے، کتنے لوگ ہیں نا نہیں ملا، وہ موجود تھے، آج ہمارے سامنے نہیں ہے، کیا پتہ ابھی یہ ہفتہ باقی ہے، ہفتے بھر میں کتنے لوگ جو ہمارے درمیان سے چلے جائیں، رمضان نصیب نہ ہو۔ یہ رمضان جس کا انتظار ہمارے اسلاف مہینوں پہلے کیا کرتے تھے، 3 مہینہ پہلے تیاری کرتے۔ ہمارے ہاں تیاریاں کیا ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا لباس خریدنا ہے، کھانے کی اچھی دسترخوان کتنا بہتر سجے گا۔ فلسطین کے بچوں کو بھی یاد کیجئے نا، ملک شام کے بچوں کو بھی یاد کیجئے کہ وہ اپنے دسترخوان کو کس طرح سجا رہے ہیں، سحر کیسے ہو رہی ہے، ان لوگوں کو بھی سامنے رکھیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ افطار کے وقت بیٹھے ہیں، دسترخوان کے پر چیزیں لا کر رکھ دی گئی ہیں، اپنے بھائی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، جن کی زندگی بڑی پرتعیش تھی، اور یاد کر رہے ہیں کہ وہ مجھ سے بہتر تھے، حالانکہ بہتر نہیں تھے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مصعب مجھ سے بہتر تھے۔
یہ ان کی تواضع اور خاکساری ہے۔ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں نہیں ہیں۔ وہ بھی صحابی ہیں، یہ بھی صحابی، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مقام بلند ہے۔ اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے اور دنیا کی نعمتیں انہیں نہیں ملی۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں مل جائیں تو ہم کامیاب ہیں۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ کہیں ہمارے اجر و ثواب کو دنیا میں ہی تو نہیں پروسا جا رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے کاروبار ساری چیزوں کے اندر برکت ہو رہی ہے، گھر کے اندر کھانے کے لیے خوب ہے، اس کا مطلب اللہ ہم سے خوش ہے۔ صحابہ ڈرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ کہیں ہمیں جو کچھ ہم نے کیا دنیا میں ہی تو نہیں نوازا جا رہا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر تھے، دنیا سے اس حالت میں گئے کہ کفن صحیح طور پر نصیب نہیں ہو سکا، سر کو ڈھاکا جا رہا ہے، پیر کھلتا ہے، پیر کو ڈھاکا جائے سر کھل جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سر کو ڈھانک دو اور پیر کے پر اس کا نامی گھاس کو ڈال دیا جائے۔ اس عالم میں دنیا سے گئے۔ یہ وہ صحابی تھے جو ایک مرتبہ لباس زیب تن کرتے دوبارہ پہنا نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے اتنی پرتعیش زندگی عطا کی تھی، لیکن جب دنیا سے گئے تو عالم کیا تھا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جب انہیں اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے نوازا تو ڈرنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں ہی سب کچھ مل رہا ہے آخرت میں نہ ملے۔ یہ ڈرتے تھے، یہ خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ تو ہم جو اصل تیاری اس پر توجہ دیں، یہ نہیں کہ ہمارا دسترخوان بہتر سے بہتر ہو، یا ہم طاق راتوں کے اندر کس طرح ٹائم پاس کریں، یا ہم بہتر سے بہتر لباس استعمال کر سکیں، ہمارے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر شوز وغیرہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، شریعت منع نہیں کرتی، آپ بہتر سے بہتر لباس استعمال کیجئے، لیکن کوشش کیجئے یہ ساری تیاریاں رمضان سے پہلے ہو جائیں تاکہ رمضان مکمل طریقے سے عبادت میں اور روزوں کے ساتھ ساتھ اس کے اللہ نے قرآن مجید کی تلاوت کو جوڑا ہے، تراویح کو جوڑا ہے، یہ تمام عبادتوں کے اندر کسی طرح کا خلل نہ ہو، یہ کوشش ہونا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے، اصل چیز تیاری ہوتی ہے، اور نیتوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر ہمارے ارادوں کے اندر، ہماری نیتوں کے اندر اخلاص ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے بندہ جو نیت کرتا ہے نیت کے اعتبار سے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم نے رمضان المبارک کو بہتر طریقے سے گزارنے کی نیت کر لی، ارادہ بنا لیا، زبان سے نہیں دل کے اندر جو ارادہ ہوتا ہے، تو اللہ صرف نیت کرنے کی بنیاد پر اتنا اجر دیتا ہے جو کہ عمل پر ملنا چاہیے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جیسا کہ بخاری مسلم دونوں کی روایت میں، اور پھر عمل کرنے کے بعد اس کے پر اتنا نوازتا ہے جو ہمارے تصور کے ماورا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، یہ رمضان المبارک ہمیں نصیب فرمائے، اسے ہماری تقدیر کا حصہ بنا دے، اور رمضان کی جیسی تیاری ہونا چاہیے کہ دلوں میں اخلاص ہو، عبادت کا جذبہ ہو، ایمان کی درستگی ہو، اور جو مل جائے زیادہ سے زیادہ سمیٹنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو حاصل کرنے کا جذبہ اللہ تمام چیزوں سے ہم کو نوازے، اور وہ تمام چیزیں جو رمضان المبارک کی عبادتوں میں خلل واقع پیدا کرتی ہے ان تمام امور سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔